السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے رکوع نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تذکرہ ہے مال غنیمت کا۔ مال غنیمت کہتے ہیں جہاد کے نتیجے میں جب فتح حاصل ہو اس وقت پہ حاصل ہونے والا مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، تھوڑا ملے یا زیادہ، حکم دیا ہے سب کچھ لا کر رکھ دو، سوئی ہو یا دھاگا۔ مال غنیمت کی چوری سے اجتناب کرو۔ اور مال غنیمت کے حوالے سے یہاں پر جو چیز واضح کی ہے، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے حوالے سے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حصہ اس اعتبار سے ہے کہ نصرت کا اصل سبب وہی ہیں۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے، جو کسی تعین کے بغیر مسلمانوں کے فوائد کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا حصہ اس لیے قرار دیا کہ وہ تو بے نیاز ہے، حقیقتاً یہ اللہ کے بندوں ہی کا حصہ ہے۔ خمس کا دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا یتامہ کے لیے، چوتھا مساکین کے لیے، 5واں مسافروں کے لیے ہے۔ اور یہ غزوہ بدر ہے، اور یہ تذکرہ ہے یوم الفرقان کا۔ ہم رمضان کا مہینہ تھا، 2 ہجری رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ الحمدللہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، 17 رمضان اور 2 ہجری۔ اس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مڑ بھیڑ ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے حالات آپ نے پڑھے ہوں گے اسلامی تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید سے۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے
وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے. بہت ہی اہم بات ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بدر کے میدان کا نقشہ ہے. نقشہ آپ کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور نقشے اس وقت انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ وہ تصویر کشی ہے جو اللہ رب العزت نے کی ہے. مسلمان مدینہ سے نکلے اور وادی میں مدینہ کے قریب اترے تھے، اور کافر مکہ کی جانب کیمپ لگائے ہوئے تھے. اور جنگ کا یہ منصوبہ اگر پہلے سے تیار ہوتا کہ جنگ کہاں کی جائے، پھر مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آتا. جب یہ ایسے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں تو ہمت نہیں بندھ پاتی، مقابلے پر ڈٹا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس کام نے ہونا ہے وہ پورا ہو کر رہے، یعنی اسلام کی فتح اور نصرت اور کافروں کی تباہی. اس آیت میں ہلاکت کفر کے لیے اور ہلاکت اور حیات اسلام کے لیے استعارہ ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرک کم دکھائے گئے. آپ نے صحابہ کو خوشخبری دی، وہ بھی مطمئن ہو گئے، ان کے دل مضبوط ہو گئے. اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ دکھتے تو مسلمان ہمت ہار سکتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ٹکراؤ ضرور ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کون جرت مند ہے، کون بزدل ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون گھبرا جاتا ہے. آج بھی تو ہم خاص طرح کے حالات میں ہیں. ان حالات میں ہمیں بھی جج کیا جا رہا ہے، ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے. کون ان حالات میں ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور کون مضبوط قوت ارادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کیے ہوئے اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے. کون ہے جو گھبراہٹ میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، اور کون ہے جو ان حالات میں خوفزدہ نہیں ہے. اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا. اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اتنی کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ 71 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے 100 ہوں گے. اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا، اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے؟ اس نے کہا 1000 کی نفری ہے. یہ معالم التنزیل کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 253. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس منظر کو جیسے چاہے دکھا سکتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا بھی ایک رول ہے. دیکھیں، ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے مسلم ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں عوام الناس کو کیا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں دکھانا چاہیے. کیوں خوف بیچتے ہیں؟ کیوں لوگوں کی ہمتیں توڑتے ہیں؟ کیوں لوگوں کی ہمت نہیں بندھاتے؟ کیوں ایسے میں جبکہ سب انسان اس چیز کے مستحق ہیں کہ انہیں ہمت بندھائی جائے اور انہیں اپنے رب کی طرف رخ کرنے کے لیے راستہ دکھایا جائے،
اس موقع پر کیوں رب سے دور کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خطاب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے کہ آپ کا دشمن سے ٹکراؤ ہو، ثابت قدم رہو۔ ابن اسحاق نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو ثابت قدم رہو۔ حقیقت یہ ہے ثبات اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر نہیں آتا۔ یہ قدموں تلے کی زمین انسان کے لیے بڑی پھسلن والی ہو جاتی ہے۔ آپ آج کل تجربہ تو کرتے ہوں گے، ذرا سی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے سب لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ثبات کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا سہارا تھام لیتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، توکل سے ثبات آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ قوت نہیں ہے اور رب قوت والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر اطاعت کا حکم ہے تاکہ کوئی مخالفت نہ کرے۔ اپنے تمام اقوال اور افعال کے بارے میں طے کر لیجئے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عام حکم ہے اور اللہ پاک نے اتنی بڑی بات سمجھائی ہے کہ اگر تم مخالفت کرو گے بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے ارادے کمزور پڑ جائیں گے، تمہاری قوتیں بکھر جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا جائے گا۔ اور صبر کرو۔ صبر کے 2 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا اگرچہ نفس پر اور بدن پر بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اگرچہ خواہشات اس کی جانب دھکیلتی ہوں۔ جو یہ 2 کام کرتا ہے وہ واقعی صبر کرنے والوں میں سے۔ اور اب دیکھیے کہ سمپلی ابھی روزہ تو خاص مقصد کے لیے رکھوایا جاتا ہے نا، تیاری کروائی جاتی ہے، چاہے قیام اللیل ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہ سب کچھ تو مومن کو تیار کرنے کے لیے۔ تیاری کس چیز کی ہے؟ تیاری نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کے مشن کو اپنانے کے لیے، اور اس مشن کے لیے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وقت، مال لگانے کے لیے، اور یہ کہ سارے جہانوں تک ہم نے اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے، تو اس کے لیے صبر سکھایا جاتا ہے۔ آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہوں گے تھوڑا جی چاہتا ہے سبھی کا تھوڑا سا سستا لیں، اور قیام اللیل تھوڑا بھاری محسوس ہوتا ہے اس کا آغاز کرنا۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی مدد کی جاتی ہے، اور صبر کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ ان سارے معاملات کو لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ قریش جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف بڑھے تو گانے اور دف بجانے والیوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
کہ کافروں کا مقصد زمین میں تکبر اور فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے روکا ہے کہ جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور حق کو مٹانے کے لیے جیسے کافر کوشش کرتے ہیں اور لوگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے فخر و غرور کے ساتھ نکلے ہیں، آپ ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ آپ تو رب کی بڑائی کے لیے نکلے ہو۔ ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ راستہ تو ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، یا تو لوگ اس کی طرف چلاتے ہیں یا اس سے پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، کون رب کے راستے پہ چلانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کون اس راستے سے بھگانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یہ ابلیس ہے، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ شیطان نے ہر دور میں لوگوں کو ان کے برے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے، دھوکے میں ڈالا۔ شیطان قریش کے پاس آیا، کہنے لگا عرب میں تو تمہارا لوہا مانا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، میدان تمہارے ہاتھ رہے گا۔ اور شیطان نے کہا تھا میں تمہارا حمایتی ہوں۔ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور قریش اس کے شبخون سے واقف تھے۔ ابلیس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کے دل بالکل مطمئن ہو گئے۔ رکو نمبر 3 ہے، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی، قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ، حارث بن زما اور علی بن امیہ ابن خلف وغیرہ تھے۔ یہ متردد تھے، اسی میں روکے ہوئے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ تو مذہبی جنونی ہیں۔ کیا فرق ہے آج کے لوگوں کے کامنٹس میں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اور ماضی کے لوگوں میں؟ اصل میں یہ قدامت پرستی کے بت ہیں۔ یہ قدامت پرستی ہے جس کو ماڈرنٹی کے نام پر رواج دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہنے لگے یہ مذہبی مجنون ہے، ورنہ مٹھی بھر بے رسد بے ہتھیار آدمی اتنی بڑی فوج کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اسلام کے لیے یقین نہیں تھا، شک تھا، اسلام کے لیے ان کے سینے کھلے نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، کہ جس دین پر یہ قائم ہے اس نے انہیں ہلاکت خیز مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ابو جہل نے ایک ٹیلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے جھانک کر کہا تھا اللہ کی قسم آج کے بعد روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ قدامت پرستی آج بھی کیسے اپنا نیا روپ دکھا رہی ہے۔ آج کے لوگ بھی تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے، اسی لیے تو مساجد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مندی ہے۔ کیا انسانوں سے محبت ہے؟ کیا انسانوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ
بغیر کسی تعصب کے دیکھنا چاہیں کسی سبزی منڈی میں دیکھیے، کسی کو ذرہ برابر فکر لاحق نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی ابلیسی ایجنڈا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے ہیں کہ یہاں پر بیماری پھیلنے کے چانسز ہیں۔ بیماری مسجد میں نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ بیماری مسجد تک نہیں محدود۔ اب دیکھیے یہ ان کا نقطہ نظر ہے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ مسجدیں کسی صورت آباد نہ ہوں۔ پھر روزے کے بارے میں کتنے شکوک ہیں، امیونٹی لو ہو جائے گی، کورونا کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ امیونٹی بڑھا کر دیکھ لیں، جس کے نصیب میں کورونا کا شکار ہونا اس نے ہو ہی جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض سے پہلو تہی بے سبب تو نہیں ہے، اور صرف خود کو ان عبادات سے دور نہیں رکھا جا رہا، لوگوں کے اندر بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ابلیسی طریقہ کار ہے۔ حقیقت یہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کنٹرول اسی کا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نصرت کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے جواب ہے، ان کی بات کا رد ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ ایسا ہر ایسے فرد کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کل کے مکہ کے بت پرستوں کے ساتھ یہ معاملہ خاص نہیں ہے۔ جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہر ایک کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ عبادت سے روکنے کا کیا انجام ہے۔ سدا جینا نہیں، جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ فرشتے اس لیے آگے پیچھے سے مارتے ہیں کیونکہ جانیں نکلنے سے انکار کرتی ہیں۔ ان کے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے انہیں موت کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، موت کے وقت سے ہی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت اگر کسی پر سختی آئے تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت کی سختیاں، موت کی بے ہوشیاں برحق ہیں۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ یہ مار اور آگ کا عذاب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ظلم کی وجہ سے، کفر، شر، فساد، شبہات پھیلانے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑی قوت والا اور بہت سخت عذاب والا ہے۔ آل فرعون سے مراد قبطی لوگ ہیں جو اس کے دین پر تھے، اس کے ظلم اور کفر میں شریک تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ جانتے ہیں اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی پانی سے، طوفان نوح سے کون نہ آشنا ہے، کبھی ہوا سے، اللہ تعالیٰ کے لشکر بھی نرالے ہیں، کبھی چنگھاڑ سے، کبھی آسمان سے برسنے والی پتھروں کی بارش سے، کبھی ابابیلوں کی چونچ میں نامزد کردہ چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں جتنے پتھروں سے۔ موت جس راستے سے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے موت کا شکار کر دینا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جو اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کے
بتائے ہوئے طریقہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے عذاب والا ہے۔ تو آپ پانی کو اللہ کا لشکر سمجھتے ہیں، ہوا کو سمجھتے ہیں، کورونا کو کیوں نہیں سمجھتے؟ گھیرا ہوا تو ہے، ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہاں، اس کی کتاب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کیسے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ان تک پہنچائی ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں ہیں جس پر پکڑ ہو سکے۔ آخر اس رخ سے کیوں نہیں سوچنا چاہتے؟ آخر اسی رخ سے کیوں سوچنا چاہتے ہیں؟ کوئی کھانسے گا تو کورونا چمٹ جائے گا، کسی سے ہاتھ میں لایا تو حادثہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے جانا طے ہے اسی کے لیے ہوگا۔ یہ تو دیکھو مادی اسباب کے پیچھے اخلاقی اسباب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو توبہ بجھائے گی، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اس کے لیے صدق دل سے خرچ کرنا ہے، اپنے جیسے انسانوں کی بھوک مٹانی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کتاب کو پہنچانا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے ان کو سلب نہیں کرتا، باقی کر رکھتا ہے، اگر وہ شکر ادا کریں تو اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں۔ یعنی جب تک وہ نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نہیں بدلتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حکمت، عدل اور احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے جب کسی کے اندر خیر باقی نہیں رہتی۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر ان کے رب نے انعام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا انہوں نے جھٹلا دیا، ان کے خلاف جنگ کا میدان گرم کر دیا۔ ان کی عادت پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کی عادت کی طرح ہے۔ سب اگلے پچھلے لوگوں کی ذہنیت ایک کیسے ہو جاتی ہے، سوچئے گا ضرور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے، عہد شکنی کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اس پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہے ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر مخالف فریق معاہدے کی پابندی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ختم کریں، اطلاع دیں کہ اب عہد کی حالت ختم ہو گئی۔ سیدنا معاویہ روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب رہیں، مدت ختم ہوتے ہی ان پر اچانک حملہ کر دیں۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے، گھوڑے پر سوار آئے تھے، کہنے لگے اللہ اکبر، معاہدے کو پورا کریں، غداری ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم سے
کسی کا معاہدہ ہو، جب تک مدت گزر نہ جائے یا انہیں اطلاع نہ دے معاہدے کو نہ توڑے۔ سیدہ معاویہ کو خبر پہنچی، وہ واپس آ گئے۔ یہ بزرگ عمر بن عتبہ تھے، مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی عہد والے شخص کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔